اور امام جیسے ہی دربار سے باہر نکلے تو ایک چاہنے والا جو تھا وہ آپ کے دامن سے لپٹ گیا، کہنے لگے یہ اپنا رسول اللہ کیا کہنے، آپ نے عقل کی کیا دلیل دی ہے کہ دشمن بھی واہ واہ کر رہے تھے، آپ کے جو آپ کو نہیں جانتے وہ بھی واہ واہ کر رہے تھے، جو بڑے بڑے عالم تھے وہ بھی واہ واہ کر رہے تھے۔ تو امام نے ایک مرتبہ اپنے چاہنے والے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ سنو، یہ جو بھی میں نے بتایا کہ نیکی کو پہچاننا، یہ بھی عقل کی اصل دلیل ہے۔ دو نیکیوں میں پہچان کرنا یہ بھی عقل کی اصل دلیل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یبن رسول اللہ، میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں، میں تو 12 اماموں کا ماننے والا ہوں، میں تو آپ کے دادا کو بھی مانتا ہوں، میں آپ کے بابا کو بھی مانتا ہوں، مجھے ہی بتا دیجئے کہ آخر عقل کی پہچان کیا ہے۔ لیکن سنو، یہ جو میں نے انہیں بتایا ہے کہ دو نیکیاں، تو یہ جتنی ان کی عقل تھی ان کی عقل کے حساب سے جواب دیا، جتنا وہ سمجھ سکتے تھے اتنا میں نے سمجھایا، جتنا وہ حاصل کر سکتے تھے اتنا دیا، جتنی ان کی کیپیسٹی تھی اتنا میں نے انہیں سمجھایا۔ لیکن اصل دلیل یہ نہیں ہے۔ کہ یا مولا یہ بتائیے کہ پھر عقل کی اصل دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے کہ اصل دلیل عقل کی یہ ہے کہ امام برحق کو پہچاننا، یہ ہے عقل۔ صلوات پڑھے محمد اور اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کو پہچاننا، امام کو ماننا عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، امام کو پہچاننا عقل کی دلیل ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد محمد۔ اور اب آپ کی خدمت میں کروں، دیکھیے یہ جو عبادت دین جو ہے، دین فطری ہے، یہ عقل کے بغیر کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ تو اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ارشاد رب العزت ہے کہ دیکھو، جب تمہارا لڑکا 15 برس کا ہو جائے تو اس پر نماز واجب۔ لڑکا جب 15 برس کا ہو جائے تو اس پر نماز واجب، اور لڑکی 9 برس کی ہو جائے تو اس پر نماز واجب۔ اور تمہارے یہاں یعنی لڑکا اگر 9 برس کا ہو جائے تو روزہ واجب، لڑکی 9 برس کی ہو جائے تو نماز واجب۔ لڑکا 9 برس کا ہوا، روزہ نماز واجب ہو گیا، لڑکی 9 برس کی ہوئی، روزہ نماز واجب ہو گیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی صرف اتنی سی ہے کہ یہ جو لڑکا ہے اس کی عقل جو ہے 15 سال کے بعد آتی ہے، یعنی جتنا یہ 15 سال مکمل کر لیتا ہے تو اس میں عقل آتی ہے۔ لڑکی میں 9 سال پہ عقل آتی ہے، تو ادھر عقل آئی، ادھر عبادت کے واجبات اس پہ واجب ہو گئے۔ اور ہمارے یہاں عبادت کے واجبات اس پہ واجب ہو گئے، کیونکہ یہ 15 سال کا ہو گیا اور لڑکی 9 سال کی۔ لڑکی 9 سال کی عقل مند ہو جاتی ہے، لڑکا 15 سال کا عقل مند ہوتا ہے۔ اب ایک تاریخی واقعہ سن لیجئے۔ دعوت ذوالعشیرہ اسلام کی پہلی دعوت ذوالعشیرہ۔ اب علماء نے لکھا کہ دعوت ذوالعشیرہ میں پورے مکے کو نہیں بلایا گیا تھا، دعوت ذوالعشیرہ میں کل 40 آدمیوں کو بلایا گیا تھا، کل 40 آدمیوں کو بلایا گیا تھا۔ اور اس میں بھی اہتمام یہ تھا کہ وہ جو 40 آدمی آئے تھے ان میں 40 کے 40 برس سے اوپر تھے، 40 سے کم کا کوئی نہیں تھا۔ 40 آدمیوں میں کوئی 40 برس سے کم کا نہیں تھا، یا تو کوئی 44 سال کا تھا، کوئی 50 سال کا تھا، کوئی 55 کا تھا، کوئی 60 کا تھا، کوئی 70 کا تھا۔ اور فرما رہے آپ 40 آدمیوں میں کوئی 40 کا نہیں تھا، 40 سے زیادہ کی عمر کے تھے۔ علماء سے پوچھا آخر وجہ کیا تھی؟ علماء نے کہا وجہ یہ ہے کہ 40 برس کا سن جو ہے وہ انسان کے عقل کے مکمل ہونے کا سن ہے۔ بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ 40 برس کا سن جو ہے وہ انسان کی عقل کے مکمل ہونے کا سن ہے۔ اس لیے رسول اکرم نے 40 آدمیوں کو بلایا، اور 40 کے 40 سب 40 برس سے اوپر کے تھے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، اب انہی 40 برس کے جو لوگ تھے انہی میں ایک طرف 9 برس کے علی بھی تھے۔ نعرہ
برس کا بچہ بھی تھا. میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ جب سب 40 برس کے بلائے آپ نے تو یہ 9 برس کے علی کیا کر رہے ہیں؟ کہا بھائی یہی تو آج بتانا ہے. یہ 40 کے 40 جو آئے ہیں یہ دین کو تسلیم کرنے کے لیے آئے ہیں, اور یہ جو 9 برس کا ہے یہ دین کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد محمد. 40 کے 40 جو ہے وہ دین تسلیم کرنے آئے ہیں, اور یہ جو 9 برس کے علی ہے یہ دین کی تصدیق کرنے کے لیے آئے ہیں. اور اب ایک چیز اور بتانا چاہیے کہ دیکھو یہ جو عام انسان ہے ان کیا 15 برس میں عقل آتی ہے اور 40 برس میں مکمل ہو جاتی ہے. لیکن امامت کا مسئلہ یہ ہے کہ امامت عقل کے لیے سن کی محتاج نہیں ہے. یہ اگر 2 برس کے ہیں تب بھی عاقل ہے, یہ اگر 40 برس کے تب بھی عاقل ہے. ان میں امامت کے لیے عقل کے لیے کوئی سن نہیں ہوتا. ارے جب یہ پیدا ہوتے جب یہ عقل مند ہوتے, بلکہ پیدا ہونے سے پہلے جب عالم انوار میں تھے جب بھی عقل رکھتے تھے. صلوات پڑھے محمد دیکھیے فقہ جعفریہ میں جو ہماری شیعوں کی جو فقہ اس میں 4 کتابیں ہیں جنہیں کتب اربع کہتے ہیں. اس میں پہلی کتاب ہے رسول کافی شیخ کلینی کی, پھر شیخ صدوق کی ہے, التہذیب ہے, استفسار ہے. یہ ساری 4 کتابیں جو ہیں یہ شیعت کا ستون کہلاتی ہیں, یعنی شیعت کے ستون کہلاتی ہیں, اور شیعہ جو ہے وہ اس کے ستونوں کے اوپر. اگر یہ نہ ہو تو شیعت نہیں. تو شیخ کلینی کی کتاب ہے اصول کافی, اور ان کی جو کتاب ہے اس کی کتاب کا پہلا باب ہے, اور پہلے ہی باب میں العقل کے نام سے پورا ایک باب, پہلا باب. اور انہوں نے اس میں روایتیں کی ہیں عقل کے مطابق, عقل کے. تو ساری روایتیں اور حدیثیں تو آپ کے سامنے عرض نہیں کروں گا, جو چند حدیثیں وہ آپ کی خدمت میں کرتا ہوں. صلوات پڑھے محمد وہ یہ لکھتے ہیں کہ جناب آدم جب دنیا میں آئے اور ان کو نبی بنا کر جب دنیا میں بھیجا تو پروردگار عالم نے جبرائیل کے ہاتھ 3 تحفے بھیجے کہ جاؤ یہ لے کر جاؤ. اور وہ کیا تھے؟ ایک تھا دین, ایک تھی حیا, اور ایک تھی عقل. کہا جاؤ جبرائیل یہ لے کے جاؤ اور آدم سے کہو کہ اس میں سے کسی ایک کو. جناب جبریل آئے حضرت آدم کے پاس, اور آدم کے پاس آنے کے بعد یہ کہا کہ آدم پروردگار نے یہ 3 تحفے آپ کے لیے بھیجے, ایک دین ہے, ایک حیا ہے, ایک عقل ہے. اس میں سے کوئی ایک چیز آپ قبول کر لیں, کوئی ایک چیز اٹھا لیں. اب شیخ کلینی لکھتے ہیں کہ جناب آدم نے عقل کو اٹھایا اور سینے سے لگا لیا. جناب آدم نے عقل کو اٹھایا اور سینے سے لگا لیا. بس جب جناب آدم نے عقل کو اٹھا کے سینے سے لگا لیا تو اب بچا کیا؟ بچا دین اور حیا. جناب جبرائیل نے کہا, حضرت جبرائیل نے کہا کہ دین تم کو آدم نے قبول نہیں کیا, اے حیا تم کو آدم نے قبول نہیں کیا, اب تم لوگ واپس چلو. بس جیسے جبرائیل نے کہا تو جو دین تھا اس نے ہاتھ جوڑ دیے. کہا جبرائیل میں تو واپس نہیں جا سکتا. کہا کیوں نہیں واپس جا سکتے؟ کہا میں اس وجہ سے واپس نہیں جا سکتا کہ جہاں عقل ہوتی ہے وہیں دین ہوتا ہے, میں عقل کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی. حیا سے جب کہا تو حیا نے کہا میں بھی عقل کے بغیر نہیں جا سکتا, جہاں عقل ہوگی وہاں میں ہوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس عقل ہوتی ہے اس کے پاس حیا بھی ہوتی ہے, جس کے پاس عقل ہوتی ہے اس کے پاس دین بھی ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے نا محمد وآل محمد. اور ابھی میں آپ کی خدمت پیش کر رہا تھا نا کہ 15 سال میں لڑکے کے اوپر نماز واجب, روزہ واجب,
اور 9 سال کی لڑکی کے اوپر نماز واجب روزہ واجب، یہ ہے نا۔ اب اس کے بعد عجیب روایت ہے جابر ابن عبداللہ انصاری سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب تمہارا بچہ 6 برس کا ہو جائے تو اسے ولایت علی سکھاؤ، اسے ولایت علی کے آداب سکھاؤ، اسے علی ولی اللہ سکھاؤ۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت بھی اپنی عبادت کے لیے 15 سال کا سن رکھتا ہے، لیکن علی کی ولایت کے لیے 6 برس کا سن رکھتا ہے۔ اپنی عبادت بعد میں، علی کی ولایت پہلے۔ اس کا مطلب یہ ہے عبادت بھی اسی کی ہے جس کے پاس ولایت ہے۔ ارے جس کے پاس ولایت نہیں اس کو عبادت کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ارے کیوں خواہ زحمت کر رہے ہو، کیوں گھٹنوں کو توڑ رہے ہو؟ جب ولایت ہی نہیں تو عبادت کہاں پہ ہوگی؟ صلوات پڑھے محمد۔ عزیزان محترم، یہ امام کو عقل سے پہچانا جاتا ہے۔ اور اب میں آپ کی خدمت بات کروں تو یہ امام ہے جو ہمارے 12 امام ہیں۔ اب ایک امام اور آپ کو بتا دوں، ایک امام ہوتا ہے جسے کہتے ہیں پیش امام، جانتے نا پیش امام؟ پیش امام کسے کہتے ہیں؟ جو مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں۔ اچھا مسجد کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی سمجھ لیں بچوں کے لیے خاص طور سے مسجد کسے کہتے ہیں؟ خاص طور سے نوجوان اور بچے یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد اس کا نام ہوتا ہے کہ جس پہ میناریں ہوں، جس پہ گنبد ہوں، اس کو مسجد کہتے ہیں۔ نہیں حضور، اسے مسجد نہیں کہتے۔ مسجد اسے کہتے ہیں جہاں سجدہ کیا جائے۔ مسجد مینار کا نام نہیں ہے، مسجد گنبد کا نام نہیں ہے، مسجد نام ہے سجدہ کرنے کی جگہ کا، یعنی جہاں سجدہ کیا جائے وہ کہلاتی ہے مسجد۔ اور اب سجدے کے لیے ہوتی ہے ضرورت انسان کی، اور انسان کی جب ضرورت ہوتی ہے تو پروردگار عالم نے سجدہ کرنے کے لیے 7 اجزاء رکھے۔ اگر یہ 7 اجزاء ہوں گے تو سجدہ ہوگا۔ بھائی سجدہ کرنے کے لیے 1 پیشانی، 2 ہتھیلیاں، 2 گھٹنے اور 2 پیروں کے انگوٹھے، کتنے ہوئے؟ 7۔ یہ 7 جب زمین پر جائیں گے، جب زمین کے اوپر رکھے جائیں گے تب سجدہ ہوگا، اس کے بغیر سجدہ نہیں ہوتا۔ بھائی آپ نے دیکھا ہے نا جب مردے کو کفناتے ہیں تو انہی اعضاء کے اوپر کافور لگایا جاتا ہے نا۔ تو یہ 7 اعضاء جب تک زمین پر نہیں آئیں گے سجدہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو سجدہ کرنے کو کہتے ہیں مسجد، اسے کہتے ہیں جہاں سجدہ کیا جائے۔ اور اب اسی مسجد میں پیش امام جو نماز پڑھاتا ہے، اور مسجد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہوتی ہے محراب، اس مسجد میں بھی ہے، ہر مسجد میں ہوتی ہے۔ محراب کسے کہتے ہیں؟ وہ جگہ کہ جہاں پیش نماز کھڑا ہو کے جماعت پڑھاتا ہے، وہ کیا کہلاتی ہے؟ محراب۔ اچھا یہ محراب بنی ہے حرف سے، محراب بنی ہے حرف سے۔ حرف کے معنی ہے جنگ، حرف کے معنی ہے جنگ۔ تو عزیزان محترم، یہ بیچارہ مولوی نماز پڑھانے کے لیے جاتا ہے، اس کا جنگ سے کیا تعلق ہے؟ بھائی یہ مولوی جو نماز پڑھا رہا ہے اس کا جنگ سے کیا تعلق؟ آپ نے سنا ہے نا یہ جو آلات حرب و زن، اسلحہ کو کہتے ہیں، یعنی جو تلوار ہے، جو نیزہ ہے، جو بھالا ہے، یہ جنگ کے ہتھیار ہیں۔ آلات حرب و زن جو جنگ کے ہتھیار ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ بتائیے آخر یہ امام محراب پہ کھڑا ہو کر کس سے جنگ کرتا ہے؟ ہر کہتے ہیں جنگ کرنے کی جگہ کو، جہاں جنگ کی جائے اس سے بنی ہے محراب۔ آخر یہ کیا ہے؟ تو عزیزان محترم، یہ جو پیش نماز ہوتا ہے نا، اس کا فقط نمازی ہونا کافی نہیں ہے، اس کا غازی ہونا بھی ضروری ہے۔ صلوات پڑھے محمد بھائی سنیے، بچے سے بات، جتنے بچے ہیں جتنے جوان ہیں سب توجہ کے ساتھ سنیں۔ یہ محراب
اس میں مولوی جا کے جنگ کیا کرتا ہے، پیش امام جو ہے وہ کیا جنگ کرتا ہے؟ دیکھیے جو پیش نماز جا کے نماز پڑھاتا ہے یہ جنگ کرتا ہے وسوسوں کے ساتھ، یہ کرتا ہے ابلیس کے وسوسوں سے جنگ، یہ کرتا ہے شک و شبہات سے جنگ، تب کہلاتا ہے پیش نماز۔ اس لیے اس کا نام رکھا گیا محراب، تاکہ یہ جنگ کرتا ہے۔ اور کس سے جنگ کرتا ہے؟ بھائی ابلیس بھی نظر نہیں آتا، وسوسہ بھی نظر نہیں آتا، شک بھی نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پیش نماز ہے یہ صرف اس سے جنگ کرتا ہے جو نظر نہیں آتے۔ بھائی کیا کہنا میرے مولا کا کہ جس نے ان سے بھی جنگ کی جو سامنے نظر آ رہے تھے، اور ان سے بھی جنگ کی جو نظر نہیں آتے تھے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور فرمانے بھائی مولا علی نے ان سے بھی جنگ کی جو نظر آتے تھے، اور ان سے بھی جنگ کی جو نظر نہیں آتے تھے۔ دیکھیے ایک جنگ ہے جس جنگ کا نام ہے جنگ بیر العلم، جنگ بیر العلم، اور اس میں کس کے ساتھ جنگ ہے؟ مولا علی نے جناتوں کے ساتھ جنگ۔ رسول اکرم جنگ سے واپس آ رہے تھے، آپ نے دیکھا کثیر میدان تپتا ہوا صحرا، لوگ پیاس کے مارے بلبلا رہے تھے کہ یا رسول اللہ کہیں تھوڑا سا پانی مل جائے۔ کہا جاؤ چاروں طرف دیکھو کہیں اگر پانی ملتا ہے پانی لاؤ لوگوں کو پلاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ حضور یہاں ایک کنواں تو ہے، وہ گھنا جنگل ہے، اس کے اندر ایک کنواں ہے، لیکن اس کنویں سے کوئی پانی نہیں لا سکتا۔ کافی نہیں لا سکتے، کہا ان پہ جناتوں کا قبضہ۔ اچھا کہ جاؤ جا کے کوشش کرو، پانی کے لیے کوشش کرو، پانی آتا ہے۔ گئے، کئی لوگ گئے لیکن پانی لانے میں کامیاب نہ ہوئے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ رسول نے کہا علی جا اب تم جا کر پانی کا انتظام۔ بس مولا علی گئے، اور مولا علی جیسے ہی پہنچے ہیں، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے رسی اور ڈول چاہیے ہوتا ہے نا، مولا علی نے ڈول میں رسی کو باندھا، کنویں میں ڈالا، جیسے ہی کنویں میں ڈالا جنات نے نیچے سے رسی کو کاٹ دیا۔ آپ نے دوسری رسی باندھی، پھر ڈالا، انہوں نے پھر رسی کو کاٹ دیا۔ تیسری دفعہ ڈول باندھا رسی میں اور پھر ڈالا، آپ نے پھر کاٹ دیا۔ ایک مرتبہ امام علی نے اپنے میان سے ذوالفقار کو نکالا، اور نکالنے کے بعد کنویں کے اوپر آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ تم تو میرے ڈول کی رسیاں کاٹ رہے ہو، خدا کی قسم اگر میں نے تمہاری زندگیوں کی رسی نہ کاٹی تو مجھے علی نہ کہنا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ کہہ کے امیر المومنین کنویں میں کود گئے، اور اب جب کنویں میں کودے ہیں تو وہاں سے عجیب طرح کی آوازیں آنی شروع ہوئی، اور اس کے بعد کسی کے چلانے کی آواز ہے، کسی کے چیخنے کی آواز ہے، اور کچھ دیر کے بعد ایک سناٹا، اور سناٹا جب ہوا تو ایک مرتبہ علی اس کنویں سے باہر آئے، اور باہر آنے کے بعد ایک مرتبہ رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ 48,000 جنات تھے کنویں میں، 24,000 کو تو واصل جہنم کر دیا ہے، اور یہ 24,000 ہیں جو آپ سے کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ چوبیس 24,000 ہیں۔ کسی نے کہا علی تمہیں اس لیے تھوڑی بھیجا تھا کہ تم انہیں قیدی بنا کے لاؤ، ہم نے تو تمہیں پانی کے لیے بھیجا تھا۔ کہنے لگے جنہیں یہ قیدی بنا کے لایا ہوں نا یہی تمہارے لیے پانی لے کر آ رہے ہیں۔ بھائی دیکھیے نا بچپنے میں کچھ وہ ہوا کرتے تھے محاورے کہ دنیا کا کوئی باپ ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس علی اکبر جیسا بیٹا ہو۔ اللہ اکبر۔ امام حسین وہ ہے کہ جن کے پاس علی اکبر جیسا بیٹا۔ اور ایک عجیب جملے ہیں روایت کے کہ جب علی اکبر اجازت مانگنے آئے ہیں
تو مجھے نہیں ملتا تاریخ میں کہیں کہ امام حسین نے انہیں اجازت دی ہو. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں, تو کیا بغیر اجازت کے جنگ کے لیے چلے گئے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیے جناب علی اکبر جب اپنے بابا کے پاس جنگ کی اجازت کے لیے آئے ہیں نا, تو امام نے جنگ کی اجازت نہیں دی ہے. ایک دفعہ کیسے ہی علی اکبر نے کہا کیا بابا جان مجھے جنگ کی اجازت دے دیجیے, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ امام علی اکبر کی طرف دیکھو. نہیں, امام نے علی اکبر کی طرف نہیں دیکھا. ایک مرتبہ آسمان کی طرف نگاہ, آسمان کی طرف نگاہ کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کیا, اور ہاتھوں کو بلند کرنے کے بعد عجیب جملے ہیں امام حسین کے, پروردگارا تو گواہ رہی ہو, اب میں اسے بھیج رہا ہوں جو رفتار میں, گفتار میں, سیرت میں تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہ ہے. اور جب بھی ہم رسول کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے. لیجیے علی اکبر سمجھ گئے کہ اجازت مل گئی, مرتبہ اجازت ملی اور علی اکبر چلے. دیکھیے اب ذرا اندازہ لگائیے, تاریخ میں روایت میں جو ہے نا آپ کو صرف یہ ملے گا کہ اجازت ملی اور جنگ کے لیے چلی, لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیے تاریخ جو ہے آپ کو یہ نہیں بتا سکتی کہ کس انداز سے گئے, کس لہجے میں گئے, کس طرح سے گئے. یہ آپ کو تاریخ نہیں بتائے گی. تاریخ کا کام صرف اتنا ہے کہ اجازت مانگے اور چلے گئے. لیکن آپ ذرا بتائیے کہ وہ علی اکبر جو صبح سے اپنے بھائی کے لاشیں دیکھ رہے ہو, اپنے انصاروں کے لاشیں دیکھ رہے ہو, اور جن کا جوش جوانی کا یہ ہو کہ اگر میں چلا جاؤں تو بتاؤں کہ جنگ کیا ہوتی ہے, اور جب اس کو اجازت ملی ہوگی تو اس نے کس انداز سے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی. چاہتے ہوں گے نا کہ فوراً جتنی جلدی سے جلدی ہو مقتل میں جا کے جنگ کرے. تو اب ذرا اندازہ لگائیے کہ اب کتنی بھی رفتار کے ساتھ آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا چلا تیزی کے ساتھ. تو اب روایت کے یہ جملے ہیں کہ حسین پیچھے پیچھے آ رہے تھے, تو اب جب ایڑ لگائیے تو گھوڑا تو تیز چل رہا ہوگا نا, جتنا گھوڑا تیز چل رہا تھا اتنا ہی تیز امام حسین دوڑ رہے تھے. اور جب امام حسین دوڑ رہے تھے ایک جگہ وہ مقام آیا, ٹھوکر لگی اور زمین پر گرے. جیسے ہی گرے علی کو احساس ہوا کہ جیسے میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے. علی اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا, ایک مرتبہ گھوڑے کو روکا اتر کے آیا کہ بابا جان آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے. امام حسین نے عجیب جملے کہے, بیٹا علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے. اور اب امام حسین نے علی اکبر کو رخصت کیا, اور یہ کہہ کے رخصت کیا بیٹا میرے لال علی اکبر دیکھو جب تک ہمارا تمہارا سامنا ہوتا رہے پلٹ کے ہمیں اپنی صورت دکھاتے رہنا. اجرکم اللہ. لیجیے امام حسین ایک مرتبہ خیمے کے در پر آ کر بیٹھ گئے اور نگاہیں علی اکبر کی طرف, اور جناب رباب, جناب لیلا یہ بھی خیمے کے در پر ہے, ماں ہے نا بھائی. دیکھیے جناب رباب عجیب عجیب عورت ہے. جناب رباب بھائی آپ جناب زینب کے بارے میں کہیں تو جناب زینب علی کی بیٹی ہے, ام کلثوم علی کی بیٹی ہیں, لیکن جناب لیلا جو ہیں وہ ان میں سے نہیں ہے, یہ تو باہر سے آئی ہوئی ہیں. لیکن ان کا ذرا جذبہ تو دیکھیے گا, بیٹے کو رخصت کر دیا, اور رخصت کرنے کے بعد نگاہ کس پر ہے؟ امام حسین پر, کہ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوگا تو امام کے چہرے کا رنگ بدلے گا, امام کا چہرہ متغیر ہوگا. بس وہ وقت ہی آیا کہ امام کا چہرہ متغیر ہو. علی اکبر واپس آئے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, اور علی اکبر ایسے ہی واپس نہیں آئے ہیں. تاریخ نے لکھا ہے کہ علی اکبر یزید کی فوج کے 100 جوانوں کو مار کر پلٹے ہوئے. ذرا آپ اندازہ لگائیے. میں تھوڑا سا جو بیچ میں روک کے آپ کو فطری جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں. کوئی باپ ہے, اس کا بیٹا ہے, جوان بیٹا ہے, اور محلے میں اس کا جھگڑا ہو گیا, 25 آدمیوں نے اسے گھیر لیا, اور اگر وہ 25 آدمیوں کو مارنے پیٹنے کے بعد صحیح سلامت واپس آ جائے تو پورا محلہ اس کی واپا کرتا ہے نا. اور یہ جو باپ ہے نا یہ بار بار تذکرہ کرتا ہے. آپ کو پتا ہے, دیکھا میرا بیٹا گر گیا تھا, اس نے 25 آدمیوں سے اکیلے نے مقابلہ کیا.
اتنا دیدار ہے میرا بیٹا ہے. تو اب جب علی اکبر واپس آئے تو امام حسین کو چاہیے تھا نا کہ اپنے بیٹے کو داد دیتے کہ کیا کہنا میرے لال, تم نے بنی ہاشم کے خاندان کی لاج رکھ لی, تم نے علی کے نام کی لاج رکھ لی. امام نے ایسا کچھ نہیں کیا, بلکہ کیسے ہی آئے ہیں تو علی اکبر نے ایک سوال کر دیا کہ بابا جان پیاس مارے ڈال رہی ہے, اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا تو میں بتاتا, یزیدی فوج کو بتاتا کہ جنگ کیا ہوتی ہے. ہاں ہزاروں اللہ کسی کو وہ منظر نہ دکھائے. پروردگار عالم علی اکبر کے صدقے میں جتنے بھی والدین بیٹھے ہیں ان کی اولادوں کو سلامت رکھے, ان کو پروان چڑھائے. عزاداروں ذرا اندازہ کیجئے, ایک باپ ہے اور اس کا بیٹا مریض ہے. میں مثال دے رہا ہوں کہ کوئی بیٹا ہے کسی باپ کا اور اسے کینسر ہو گیا ہے, گردے فیل ہو گئے ہیں اور اس نے اس کے علاج کے لیے پوری دنیا میں چکر لگا لیے, امریکہ بھی ہو کر آ گیا, لندن بھی ہو کر آ گیا, جو اس کا اثاثہ تھا سب بیچ دیا, جتنے بیگھے زمین تھی سب بیچ کر اپنے بیٹے کے اوپر لگا دیے. اور لگانے کے بعد اب یہ شخص ایسا ہو گیا ہے کہ اس کے پاس کچھ پیسہ نہیں ہے, کوئی پیسہ اس کے پاس نہیں ہے, سارا پیسہ اس نے اپنی اولاد کے علاج کے اوپر خرچ کر دیا. ہاں دارو ذرا آپ مجھے فیصلہ کر کے بتائیں. آپ کہتے ہیں نا جب موت آتی ہے تو اس سے پہلے جو مرنے والا ہوتا ہے اسے افاقہ ہوتا ہے. تو ماں باپ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک مرتبہ بیٹے کو افاقہ ہوا, اسے آواز لگائی ابا اماں. ماں باپ دوڑ کے باپ کے بیٹے کے پاس, ہاں بیٹا کیا بات ہے بیٹا کیا چاہیے؟ کہ اماں اگر ایک انار مل جائے. یہ وہ ماں ہے کہ جس کی جیب میں 25 پیسے بھی نہیں. باپ آگے بڑھا, ہاں میرے لال بتاؤ کیا چاہیے؟ کہ بابا جان اگر کچھ انگور مل جاتے تو بتائیے. باپ کیا کہے گا کہ بیٹا میرے پاس پیسہ نہیں ہے, جنت میں جاؤ, جنت میں تمہیں انگور ملیں گے. یا ماں یہ کہتی ہے کہ جاؤ تم, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, تم مر جاؤ گے, جنت میں جاؤ گے, تمہیں انار ملے گا. نہیں ہے دادا, جو باپ ہے نا وہ کسی کی طرح کسی کے بھی پاس جائے اور جانے کے بعد ہاتھ جوڑ کے کہے گا بھائی مجھے 10 20 میرے بیٹے نے انگور کی فرمائش کری ہے, آخر وقت میں اپنے بیٹے کو انگور کھلانا چاہتا ہوں. یہ ماں دوڑی ہوئی جائے گی, جا کے کہے گی, کسی کے بھی گھر میں جائے گی, کہ مجھے اتنے پیسے دے دو کہ میں ایک انار اپنے بچے کو لے جا کے دے دوں, میں تمہارے پیسے تمہارے گھر کے برتن مانج کے دے دوں. یہ ہے نا, یہ فطرتی تقاضا ہے. اللہ اکبر. امام حسین کے پاس علی اکبر آئے, علی اکبر نے آگے کہا بابا جان پیاس مارے ڈال رہی. آخر وقت ہے, امام کو بھی پتا ہے امام کو کیا چاہیے تھا. بھائی علی اکبر نے یہی تو کہا تھا کہ مجھے پانی پیاس مارے ڈال رہی ہے. تو عجیب جواب ہے. روایت میں یہ ملتا ہے کہ امام حسین نے علی اکبر سے کہا میرے لال اپنی زبان کو میرے دہن پہ دے دو. علی اکبر نے اپنی زبان امام حسین کے دہن میں دی. اب کچھ علماء نے یہ لکھا کہ زبان میں اتنے کانٹے تھے کہ علی اکبر نے فوراً کھینچ لی. کچھ نے یہ لکھا کہ امام حسین یہ بتانا چاہتے تھے تم ہی پیاسے نہیں ہو, میں بھی اتنا پیاسا ہوں. لیکن میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں وہ ایک الگ ہی چیز ہے. دیکھیے آپ کے پاس اگر آپ صاحب اولاد ہے, جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا, ماں باپ جو بھی ہوتے ہیں نا کبھی ماتھا چومتے ہیں, کبھی لبوں کا بوسہ لیتے ہیں, کبھی رخسار کا بوسہ لیتے ہیں. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے والدین کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اپنے بچوں کے لبوں کا بھی بوسہ لیتے ہیں, پیشانی کا بوسہ بھی لیتے ہیں, رخسار کا بوسہ بھی لیتے ہیں. لیکن یہی بچہ جب 18 سال کا جوان ہو جاتا ہے تو کوئی باپ اپنے بیٹے کے لبوں کے بوسے نہیں لیتا, کوئی باپ اپنے بیٹے کے رخسار کے بوسے نہیں لیتا. کیوں؟ کیونکہ یہ سب کرتے ہوئے اسے حیا آتی ہے, محبت کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ محبت نہیں کرتا. بس امام حسین نے یہی کیا, بچپنے میں لبوں کو چومتے تھے, بس یہ چاہتے تھے کہ آخر دفعہ علی اکبر کے لبوں کو چوم لوں. کہا میرے لال اپنی زبان کو میرے منہ میں ڈال دو. لیجیے, علی اکبر نے زبان کو ڈالا اور ایک مرتبہ فوراً باہر نکالا. بابا جان آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے ہیں. ایک مرتبہ امام حسین نے اپنی انگوٹھی اتار کے علی اکبر کے منہ میں رکھی. کہا میرے لال اس کو منہ میں رکھ لو اور جاؤ, اب تمہارے نانا تمہیں جنت میں سیراب کریں گے. لیجیے علی اکبر پہنچنے کے بعد جنگ کری. اور کب تک جنگ کرتے, اور جنگ جب کری ہے تو اب فوج یزید جو تھی
وہ علی اکبر کو مار نہیں پا رہی تھی. کس طرح سے مارتے؟ جب نہیں مار پائے تو انہوں نے ایک ترکیب اپنائی. انہوں نے کہا ایسا کرو، تم علی اکبر کو ایسے تو نہیں مار سکتے ہو، ایسا کرو کوئی شخص جو ہے وہ کھجور کے پیڑ کے پیچھے ایک بھالا لے کے چھپ جائے اور جیسے ہی علی اکبر آئے ان کے سینے کے اوپر بھالا ہو جائے. آپ ذرا اندازہ کیجئے، یہ ایک آدمی چھپا ہوا ہے پیڑ کے پیچھے اور علی اکبر پوری رفتار کے ساتھ گھوڑے کے اوپر جو ہے وہ تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں. آپ ذرا اندازہ کیجیے، ادھر سے بھالا چلا، علی اکبر کی چھاتی کا نشانہ لگے تھے. اب ذرا اندازہ لگائیے کہ جیسے یہ بھالا چلا ہوگا اور یہ تیزی کے ساتھ علی اکبر آئے تو یہ بھالا کس تیزی کے ساتھ علی اکبر کے سینے میں گیا ہوگا. اللہ اکبر. بس ادھر بھالا کا لگنا تھا، علی اکبر زمین پر آئے، گھوڑے سے زمین پر آئے اور آنے کے بعد آواز دی، بابا جان میرا آخری سلام. علماء نے لکھا کہ علی اکبر نے یہ جو کہا کہ بابا جان میرا آخری سلام، اس کا مطلب یہ تھا کہ بابا جان بس میرے جنازے کے اوپر آنے کی زحمت نہ کیجیے گا، میرا آخری سلام یہیں سے قبول کر لیجیے. بس کیسے ممکن تھا جو اون محمد کے لاشے پہ گیا ہو علی اکبر کے لاشے پہ نہ جائے، جو حبیب ابن مظاہر کے لاشے پہ گیا ہو وہ علی اکبر کے لاشے پہ نہ جائے، جو جان کے جنازے پہ گیا ہو علی اکبر کے لاشے پہ نہ جائے، جو ہل کے جنازے پہ گیا ہو علی اکبر کے لاشے پہ نہ جائے. چنانچہ سب سے پہلا اثر امام حسین کا اس آواز سے یہ ہوا کہ ایک مرتبہ امام حسین کہتے، جیسی آواز آئی نا بابا جان میرا آخری سلام، امام حسین کہتے میرے لال ہماری آنکھوں کی روشنی چلی گئی، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، اے میرے لال ہمیں آواز دیتے رہو، ہم تمہاری آواز کے سہارے تم تک پہنچ جائیں گے. عزاداروں، امام حسین علی اکبر کی آواز کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ علی اکبر تک پہنچے اور اب جو دیکھا علی اکبر کا سر اٹھانے کے بعد اپنے زانو پہ رکھا اور زانو پہ رکھنے کے بعد ایک مرتبہ امام حسین کہتے میرے لال کہاں تکلیف ہے، کہاں درد ہو رہا ہے؟ کہا بابا جان ایک نیزے کی انی ہے جو سینے کے اندر ٹوٹ گئی ہے. اچھا میرے لال. بس ایک مرتبہ امام حسین نے علی اکبر کے سر کو زانو سے اٹھا کر زمین پہ رکھا اور ایک مرتبہ تو زانو ہو کر زمین پر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد اپنی آستینوں کو اوپر کیا. آستینوں کو اوپر کرنے کے بعد ایک مرتبہ علی اکبر کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھنے کے بعد بسم اللہ و باللہ اللہ اکبر کہہ کے انی کو جیسے ہی کھینچا، ایک خون کا فوارہ تھا جو علی اکبر کے سینے سے نکلا اور علی اکبر کی روح جنت کو پرواز کر گئی. بس جیسے ہی علی اکبر کی روح جنت کو پرواز گئی نا، ایک مرتبہ امام حسین کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے مل رہے ہیں. دیکھا نا میرا لال، اس طرح سے میرا لال پروردگار عالم کسی کو وہ منظر نہ دکھائے جو امام حسین نے دیکھا. کہتے ہیں نا جوان کی روح جو ہے وہ آسانی سے نہیں نکلتی، اتنی جلدی سے نہیں نکلتی ہے جوان کی روح. خون کا فوارہ نکلا. علی اکبر کربلا میں ریگستان میں ایڑیاں رگڑ رہے تھے. علماء نے لکھا کہ ایسی ایڑیاں رکھی کہ جو مٹی تھی اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی. اور اب امام حسین ظاہر سی بات ہے باپ ہے، بیٹے کے لاشے کو خیام تک لے جانا ہے. اب ایک دفعہ کیا کرا، ایک مرتبہ سیدھے کو کاندھے کی طرف رکھا اور ایک مرتبہ دونوں ہاتھ سیدھے میں سے ڈالے اور ڈالنے کے بعد اٹھایا. اٹھانے کے بعد ایک دفعہ چلے. کس طرح سے چلے؟ ایسے الٹے چلے، پیچھے کی طرف چلے اور چلنے کے بعد جب ذرا تھک جاتے تھے پھر بیٹھ جاتے تھے، پھر اٹھاتے تھے، پھر چلتے تھے. 2-3 دفعہ بیٹے کو لے کر چلے اور چلنے کے بعد جب ہمت نے جواب دے دیا تو ایک مرتبہ قیام حسینی کی طرف رخ کیا اور رخ کرنے کے بعد کہتے ہیں اے بنی ہاشم کے بچوں، ارے حسین سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھایا جا رہا. اے بچوں آؤ علی اکبر کا لاشا اٹھانے میں حسین کی مدد. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٌ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.